ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی سے معافی مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جو سعادت چاہتا ہے وہ بندگی و خوف کی چوکھٹ کو لازم پکڑے، ارشاد ربانی ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نجات کی صورت پیدا کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ مسلمانوں، امت مسلمہ آج جن سخت ترین بحرانوں سے دوچار ہے ان میں عمدہ اخلاق اور بلند خصلتوں کو کمزوری کے ساتھ پکڑنے کا بحران ہے، جس کی وجہ سے خطرناک تہذیبی پچھڑا پن اور اندوہناک اجتماعی و سلوکی آفتیں پیدا ہوئیں، جنہوں نے ہمیں تنگیوں، پھسلنوں اور گڈھوں میں دھکیل دیا۔ اسلام تو اخلاق و سلوک اور معاملے والا دین ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عظیم ترین مقاصد سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق اور اچھے آداب کی تکمیل کریں، امت میں بلند اخلاقی مثالیں اور ایسا اعلیٰ آداب و اقدار قائم کریں جو فرد و جماعت کے لیے باعزت زندگی اور سعادت و غلبہ کی ضمانت دیتے ہوں۔ اس بلند اسلامی اخلاق کی شاخیں بہت اور پھیلی ہوئی ہیں، لیکن وہ عظیم اصولوں اور مضبوط بنیادوں میں اکٹھا ہوتی ہیں۔ ان میں تمام نبوی آداب اور مصطفی اخلاق ملتے ہیں، ان سے صحیح عقلیں اور اچھی عادتیں آشنا ہوتی ہیں۔ ان جامع و مانع بنیادوں میں سے سب سے عظیم بنیاد جس کے تحت الگ ہونے والے اکٹھا ہوتے ہیں، جس کی لڑی میں جدا ہونے والے جڑتے ہیں، یقیناً وہ مروت ہے۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ مروت کیا ہے؟ وہ بھلائیوں کا منبع، آداب کی جائے اجتماع، شریف و آزاد زندگی کا ستون، محاسن و کمالات کی جڑ، انسانیت کی بنیاد اور مردانگی کا کمال ہے۔ اس کے ذریعے مرد اور خواتین ایک دوسرے پر فضیلت حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ 1000 کو ایک شمار کیا جاتا ہے، اور لوگ سونے چاندی کے کانوں کی طرح ہیں، اور ان 100 اونٹوں کی طرح ہیں جن میں تم ایک بھی سواری کے لیے مناسب نہیں پاؤ گے، مگر جس نے اپنے نفس کو مروت کے اخلاق سے مکمل کیا، جسے بڑے نفوس پسند کرتے ہیں اور عظما و باصرف لوگ جس کا قصد کرتے ہیں، جن کے ذریعے بندہ لوگوں کے دلوں میں بلند ہوتا ہے، گرچہ ان میں مال و جاہ کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب انسان مروت اور تقوی کو جمع کر لے اور ادب کے ساتھ حیا کو حاصل کر لے تو وہ کامل ہو گیا، اور وہ اللہ کی فطرت ہے جس نے لوگوں کو مروت اور انصاف کی محبت پر پیدا فرمایا، اور اس کے ذریعے اس سے آراستہ ہونے والوں کی شان بلند ہوتی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ ایسی فطرت ہے جو خلقت اور انسانیت میں مرکوز ہے، یہاں تک کہ نفس خوشی سے پھول جاتا ہے جب اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مروت والا ہے، یا جب مروت والے افعال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے بندو، مروت ہر طرح کے خیر، شرافت اور فلاح کی بنیاد ہے۔ وہ اپنی واضح حقیقت کے اعتبار سے ایسی راسخ حیت اور ایسا ملکہ ہے جو اس سے آراستہ ہونے والے شخص کو خوبصورتی، صفائی، طہارت، پاک دامنی اور سخاوت والے اوصاف سے متصف ہونے پر ابھارتا ہے، اور جو نفس کو تعلی اور فخر، مثلا کبر، حسد، سرکشی، تکلیف پہنچانے اور فساد جیسے اخلاق کو اپنانے پر مائل کرنے والی چیزوں سے دور رکھتا ہے، اور نفس کو ذلت اور گھٹیا پن جیسے مذموم پیشے، بے صبری، لالچ، دنیاوی ساز و سامان اور بے وقت چیزوں پر ٹوٹ پڑنے جیسے صفات سے متصف ہونے سے دور رکھتا ہے۔ تو مروت عمدہ و اعلیٰ اخلاق ہے،
دونوں جانبوں کے مابین وسط ہے، اور یہ نفس کو معزز بلند انسانیت کے زیور سے آراستہ ہونے پر ابھارتا ہے، اور اخلاق، آداب اور اچھی عادتوں میں سے جو چیزیں بندے کو خوبصورت بناتی اور مزین کرتی ہیں ان کے استعمال پر ابھارتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے دور رکھتا ہے جو اس کے نفس کو گدلا و معیوب بناتی ہیں اور اس کے لیے ملامت و عیب کا سبب بنتی ہیں۔ مروت خوددار و باوقار نفس کا اخلاق ہے، شریف و معزز شخصیت کا عنوان ہے، جو گندگی اور گھٹیا پن سے راضی نہیں ہوتا ہے، ذلت و رسوائی کو نکارتا ہے، لغو، بے فائدہ اور گھٹیا زندگی سے اوپر اٹھتا ہے۔ اسی لیے آپ صاحب مروت کو نفس کے اعتبار سے صاف ستھرا پائیں گے۔ وہ اپنے لباس، مظہر اور آمد و رفت میں کمال و جمال اور پاکیزگی کے اخلاق کا حریص ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ادب، حیا، عفت، کرم، پاکی اور تحفظ کا استعمال کرتا ہے، اور تم اسے اپنے رب سبحانہ و تعالی کے ساتھ تین چیزوں کا خیال کرتے ہوئے دیکھو گے۔ وہ اپنے رب سے شرماتا ہے کہ وہ اسے معصیت پر دیکھے، یا اس کے دل کو جھانکے تو اس میں اس کے علاوہ کو دیکھے، یا اس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کئی محکم آیتوں میں مروت کی خصلتوں میں سے بہت ساری خصلتوں کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے والوں کا کام کرنے کا حکم دو، اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ نیز فرمایا اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ یا جیسا کہ سورہ انعام میں پے در پے 3 آیتوں میں آیا ہے، جس پر تمام آسمانی شریعتیں متفق ہیں، جس کی ابتدا اللہ کے اس قول کہ لوگ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں، سے لے کر یہاں تک اے پیغمبر یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اس معنی کی آیتیں بہت زیادہ ہیں۔ سب سے عظیم شخصیت جن میں مروت کی خصلتیں ظاہر ہوئیں وہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ان کی پوری زندگی تمام لوگوں کے ہاں، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی مروت، اعلیٰ اخلاق اور شرافت و عظمت پر قائم تھی۔ اللہ کے رسول کا قول کتنا عظیم اور شاندار ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ اچھے اور عمدہ ترین معاملات کو پسند فرماتا ہے اور گھٹیا معاملات کو ناپسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اچھے اور عمدہ ترین معاملات کو پسند فرماتا ہے اور گھٹیا معاملات کو ناپسند کرتا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نیز ارشاد نبوی ہے، اللہ رب العالمین کریم ہے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، سخی ہے، سخاوت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور گھٹیا اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ حدیث نیز فرمایا اللہ تعالی تم سے 3 چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ وہ تم سے خوش ہوتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے میں نہ بٹو، اور تم آپس میں خیر خواہی کرو اس کے سلسلے میں جسے اللہ نے تمہارے معاملے کا ولی بنایا ہے۔ تم سے قیل و قال، بہت زیادہ سوال کرنے اور مال کے برباد کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس عظیم نبوی سنت کو ان کے صحابہ کرام اور تابعین نے لازم پکڑا اور اپنے بعد کے علماء و فضلاء اور عالی ظرفوں کو وراثت میں دیا، جنہوں نے اس سلسلے میں ایسے رسائل اور کتابیں لکھی جو لوگوں کے لیے مروت کے آداب اور اس کی خصلتوں کو بیان کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے راوی حدیث کی اہم صفات میں سے اور قضیوں میں جن سے شہادت طلب کی جائے گی ان کی اہم صفات میں سے یہ قرار دیا کہ وہ مروت کے آداب سے آراستہ ہوں، مروت کے خوارق اور مفسدات سے بچنے والا ہو۔
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مروت کے ساتھ درگزر کرنے اور اہل مروت کی مروت و عالی ظرفی کی وجہ سے ان کی لغزشوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اہل مروت کو سزا دینے سے اعراض کرو۔ طبرانی نے اسے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نیز فرمایا، اہل مروت کی غلطیوں پر مواخذہ نہ کرو سوائے حدود کے۔ یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو حکام، علماء، فضلہ اور مسلمانوں کے مابین نیک لوگوں میں سے اہل مروت کا فضل و مرتبہ اور رتبہ ہے۔ جائز نہیں ہے کہ کسی لغزش یا غلطی کی وجہ سے ان کے فضائل کو نیست و نابود کیا جائے یا ان کے مناقب کو ملیا میٹ کیا جائے۔ یہ صرف مروت کے شرف اور اس کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور جو صاحب مروت کو بلند کرتی ہے اور اس کا تزکیہ کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی پر سلامتی ہو کو معاف فرمایا جب انہوں نے تورات کے الواح کو گرا دیا، اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا جبکہ وہ نبی تھے۔ اور جب محبوب ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے محاسن ہزار شفاعتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن حکیم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو آیتوں اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس نے اس کی اطاعت کی اور اس کا تقوی اختیار کیا اسے عزت دیتا ہے، جس نے تکبر کیا اور اپنے خواہشات کی پیروی کی اسے ذلیل فرماتا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اس کے نبی و خلیل اور چیدہ پر اور ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ و تابعین پر۔ اما بعد، مسلمانوں، مروت عظیم خصلت ہے۔ جب وہ مردوں اور عورتوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے تو وہ ثمر آور ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ زندگی خوشگوار ہوتی ہے، روحیں نیک بخت ہوتی ہیں، نفوس میں اطاعت کی جانے والی بخالت، پیروی کی جانے والی خواہش اور ہر رائے والے کا اپنی رائے کو پسند کرنے جیسی جو آفتیں ہیں انہیں درست کرتی ہے۔ تم کسی آدمی کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ مروت جس کے دل میں پختہ اور راسخ ہو، مگر یہ کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا، عبادت کرنے والا اور اطاعت کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ محرمات کا ارتکاب کرنا، منکرات کے سلسلے میں تساہلی برتنا اور ان سے راضی ہونا مروت کو روندنے اور انہیں بگاڑنے والی سب سے خطرناک چیزوں میں سے ہے۔ پھر اہل مروت بلند عزائم والے اور پختہ ارادے والے ہوتے ہیں، چنانچہ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ وہ پست ہمتی سے بڑھ کر مکارم سے روکنے والی اور کوئی چیز۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر طرح کے خیر میں حصہ لیتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں شریک ہوتے اور سبقت کرتے ہیں۔ وہ قول و عمل، سنجیدگی و مذاق، خوشحالی و تنگی، صفر و حذر اور محبت و نفرت ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ حسن ادب اور حسن اخلاق کا برتاؤ کرتے ہیں، تو ان سے صرف اچھا قول و فعل ہی صادر ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ ان کے عالی ظرفی و مروت میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ضرورتوں کو جن کی وہ کفالت کرتے ہیں۔ مروت میں سے یہ نہیں ہے کہ انسان خود کو یا اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دے، نہ ہی یہ کہ وہ انہیں فقیر بنا دے کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کریں اور ان سے مانگیں۔ اسی لیے وہ اپنے اموال کی اصلاح کے حریص ہوتے ہیں، اس سلسلے میں پاک دامنی اور استغنا جیسی پاکیزہ نیت رکھتے ہیں۔ بہترین نیک مال نیک آدمی کے لیے ہے۔ اہل مروت کی بہترین صفات میں سے بردباری، وقار، ثابت قدمی، غور و فکر اور متانت ہے، اور مصائب و حوادث پیش آنے کے وقت تیش، جلد بازی، لاپرواہی اور کامکری سے دور رہنا ہے۔
مروت کو پارا پارا کرنے میں سے یہ ہے کہ انسان شر، دہشت گردی، انارکی اور بگاڑ کی دعوت دینے والا ہو، یا احمق و بے نظام، ہر چیخنے والوں کی پیروی کرنے والوں اور ہر ہوا کے ساتھ بہنے والوں میں سے ہو، ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے علم و حکمت کے نور سے روشنی حاصل نہیں کی ہے، جنہوں نے حکموں، بردبار لوگوں اور حکام و علماء میں سے مضبوط رکن کے پاس پناہ نہیں لیا ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم خوف یا امن کی حالت میں ان کے پاس جائیں۔ اسی لیے اہل مروت کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ مروت والے، اعلیٰ ظرف والے اور عقل و حکمت والے نیک لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، ایسے خبیثوں اور شریر لوگوں کی مجلسوں سے دور رہتے ہیں جن کی مروت، منحرف نظریات، نہایت خطرناک گروہوں اور مبغوض دہشت گرد تنظیموں نے ختم کر دی۔ اللہ کے بندو، اہل مروت کی نہایت ہی عالی ظرف خصلتوں میں سے یہ ہے کہ وہ لوگوں سے نہایت صدق دل اور صاف ستھرے نفس کے ساتھ نفاق اور تلون مزاجی سے دور رہتے ہوئے معاملہ کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے کینہ، حسد اور حقد نہیں رکھتے جو مومن ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق سے نوازا ہے، چنانچہ انہیں مذمت، عیب اور ملامت کی جگہوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ مروت، اہل مروت کو ان تمام چیزوں سے اپنے نفس کے تحفظ و نگرانی پر ابھارتا ہے جو اسے عیبدار کرتی اور اللہ کے نزدیک اور اس کی مخلوق کے نزدیک حقیر بناتی ہے، تو اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، اس کا عزم و حزم مضبوط ہوتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے جو ایمان و حیا کو مخدوش کرے، جیسے خسیس اور قبیح اور اوچھی حرکتیں۔ وہ اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ قاضی جرجانی نے اپنے اشعار کے شروع میں کہا ہے، جنہیں نہایت ہی عمدہ و نفیس کلام میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں عمرہ و حکمہ کی قربت سے انقباض اور دوری ہے، اور انہوں نے ایسے شخص کو دیکھا جو ذلت کی جگہ سے دور ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ان سے قریب ہوا وہ ان کے نزدیک ذلیل ہوا، اور عزت نفس نے جس کا اکرام کیا وہ معزز رہا۔ یہ اور اہل مروت کے ادب میں سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اچھی عادتوں اور عرف عام کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ خود کو ایسے لباس یا مظہر یا معاملے سے مشہور نہیں کرتے جس کے ذریعے وہ اچھے عرف عام کی مخالفت کریں، جس کی شریعت مخالفت نہیں کرتی ہے۔ اس لیے کہ اچھی عادتوں کا پاس و لحاظ رکھنا شرعی طور پر معتبر امور میں سے ہے، خاص طور پر جبکہ اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مفاسد پیدا ہوں، تو وہ تالیف قلوب اور نفوس کو خوش رکھنے کے معاملے میں لوگوں میں سب سے زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ یہ اہل مروت اور اعلیٰ ظرف کریم لوگوں کی ہمتیں اور عزائم ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ رب العالمین نے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العالمین اسے 10 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ اور درود و سلام بھیجو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل و اولاد پر اور ان کی آل و اولاد اور ذریات اور زوجات پر، اور پاکیزہ و نیک بخت صحابہ کرام پر، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی اور ان تابعین پر جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کرتے رہے اور حق کے ساتھ قیامت کے دن تک ان کی اتباع کرنے والوں پر۔ اے اللہ، اس ملک کو امن و سکون والا ملک بنا دے اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو۔ اے اللہ، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو یہود غاصبوں کا بدلہ لے۔ اے اللہ، اپنی تو عجیب قدرتوں سے ان سے بدلہ لے لے۔
ए अल्लाह शाम में मुसलमानों की हालत को दुरुस्त फरमा दे अपनी खास रहमत से, ए अरहमुर राहिमीन। ए अल्लाह सरहदों पर हमारे जो मुजाहिदीन भाई कायनात हैं उनकी हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह उनको गालिब व तायीद शुदा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सरबराहान ममलकत को उन तमाम चीजों की तौफीक अता फरमा जिन्हें तू पसंद फरमाता है। ऐ अल्लाह उन्हें और उनके वली अहद को उन तमाम चीजों की तौफीक अता फरमा जिसमें मुल्क की और बंदों की भलाई है। ऐ अल्लाह हमें और हमारे वालिदों को और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को, उनमें से जिंदा और मुर्दा को, तमाम की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमें माफ फरमा, हमारे ऊपर रहम फरमा, हमें रोजी अता फरमा और हमें अपनी हिफाजत में रख, और दरूद व सलाम नाजिल हो और सलामती नाजिल हो हमारे नबी मोहम्मद पर और उनके तमाम सहाबे किराम और ताबईन पर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व सबत अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अन्नहु क़ाल मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि बिहा 10 सलावात। फल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला हबीबिना व नबियिना व सय्यिदिना व क़ुदवतिना मुहम्मद وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الأطهار الأبرار، وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود. اللهم كن لهم عولا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، واجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.